ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فکشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور سپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر پلان ہے کہ 2050 تک مارس پر وہ انسانوں کا ایک پورا شہر بنائے گا جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مارس کولونائزیشن کے خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی سپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر لیا۔ مارس جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص سٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ تنزیل وائس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارتھ پر انسان کے رہنے کی تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ ارتھ کی ہیلتھ پر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، افسوس کے ساتھ اس تمام ریسرچ کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فوسل فیولز جیسے پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ارتھ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں میں ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس جتنا بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں انسان بستے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سال کے بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ بات صرف فیول کے استعمال کی نہیں ہے، پولیوشن نے بھی ہماری ارتھ کی اوزون لیئر کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، جیسے کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائز سوٹ۔ لیکن اس گروپ کے جانے سے بھی پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائے جائیں گے۔ لیکن جب مارس پر انسان نہیں ہوں گے تو آخر یہ شیلٹر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پر یہ شیلٹرز مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹ سینسر کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے، وہیں وہ اپنا بیس یونٹ قائم کریں گے۔ کئی مہینوں تک روبوٹس کا کام چلتا رہے گا، جس کو ارتھ سے بیٹھ کر بھی مانیٹر کیا جا سکے گا۔ اب مارس پر انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کو ویلکم کریں گے اور ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے کر جائیں گے، اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت ہی کم ہے۔ اسی وجہ سے انسان وہاں ان پریشرائز یونٹس میں رہیں گے۔ ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ سارے پریشرائز یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹس کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اب باری ہوگی مارس پر ایک گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مارس پر ویجیٹیبلز گرو کی جا سکیں۔ گرین ہاؤس کے اندر پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا مارس پر ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ اس کے علاوہ مارس کی زمین کے نیچے فروزن واٹر روورز پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، تو اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں ایسی چینجز کی جائیں جس سے مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے، تو شاید آنے والے 100 یا 200 سالوں کے بعد مارس ویسا ہی ہرا بھرا ہو جائے جیسا ہمارا ارتھ ہے۔ امید ہے تنزیل وائس کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔